بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے اسلام کی دعوت شروع کی، لوگ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آنے لگے۔ تو چند نام پہلے گزرے تھے جو اسلام میں شروع زمانے میں داخل ہوئے تھے، اب ان کے تھوڑے تھوڑے حالات ہیں۔ انہی میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو اپنے بھائی انیس سے کہا کہ یہ انیس جو ان کے بھائی ہے عمر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے، تو اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جاؤ اور اس شخص کی خبر لے کر آؤ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آسمان سے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اس کا کلام بھی سنو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق انیس مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر واپس ہوئے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا خبر لائے؟ انیس نے کہا، جب میں مکہ پہنچا تو کوئی آپ کو کاذب اور ساحر کہتا تھا۔ کاذب، جھوٹا، ساحر، جادوگر، کفار مکہ ان الفاظ سے آپ کو پکارتے تھے۔ کوئی کاہن اور شاعر کہتا تھا۔ واللہ وہ نہ شاعر ہیں نہ کاہن ہیں۔ انیس خود بھی بہت بڑے شاعر تھے، اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے۔ ان کا کلام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کاہنوں کے کلام سے مشابہ نہیں۔ ان کے کلام کو اوزان شعر پر رکھ کر دیکھا، شعر بھی نہیں۔ عربی زبان میں جو شعر کہے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ بس جو زبان پہ آ گیا تو چل جانے دو، اس کے مخصوص وزن ہوتے ہیں کہ کون سا لفظ کہاں رکھنا ہے۔ یہ ایک مستقل علم ہے، ہم تو اس کو نہیں جانتے، لیکن جو شعراء ہوتے تھے وہ اس کو جانتے تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ خود چونکہ شاعر بھی تھے، انہوں نے اس شعر و شاعری میں ان کو کافی ملکہ حاصل تھا، تو کہا کہ ان کے کلام کو اوزان شعر پر رکھ کر میں نے دیکھا تو وہ شعر بھی نہیں تھا۔ واللہ انہ الصادق، خدا کی قسم وہ بالکل سچے ہیں۔ اور یہ بھی یعنی انیس نے یہ بھی کہا، رأیتہ یأمر بالخیر وینہا عن الشر ورأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق وکلاما ما ہوا بالشعر۔ اس شخص کو میں نے صرف خیر اور بھلائی کا حکم کرتے ہوئے اور شر اور برائی ہی سے منع کرتے ہوئے دیکھا، عمدہ اور پاکیزہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا، ان سے ایک کلام سنا جس کو شعر سے کوئی تعلق نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سن کر یہ کہا کہ دل کو پوری شفا نہیں ہوئی۔ غالباً اب یہ شیخ فرما رہے کہ یہ کیوں نہیں ہوئی؟ غالباً ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ کے حالات و واقعات تفصیل کے ساتھ سننا چاہتے تھے، اتنا اجمال ان کے لیے کافی اور شافی نہ ہوا، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ خود کچھ توشہ اور مشکیزہ لے کر مکہ روانہ ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے توسط سے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور آپ کا کلام سنا، اسی وقت اسلام لائے۔ فضائل اعمال میں تھوڑا سا تفصیل سے واقعہ کہ جب یہ آئے مسجد حرام میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا، اپنے ساتھ گھر لے گئے، کھانا کھلایا، اور پوچھنے کی نوبت نہیں آئی کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا مسئلہ ہے۔ دوسرے دن بھی ہوا، تیسرے دن بھی ہوا، تو آخر کار انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی کیا غرض ہے، کس غرض سے آئے ہو؟ تو پھر انہوں نے ان کو پہلے سوگند اور قسم دے کر کہا کہ چونکہ معلوم تو نہیں تھا کہ یہ کون ہے، تو میری بات کسی کو بتلاؤ گے نہیں، میں تو اسلام کی تلاش میں آیا ہوں۔ پھر یہ بھی کہا حضرت علی رضی اللہ نے، پھر کہا کہ دیکھو میں آگے آگے جاؤں گا، تم پیچھے پیچھے آنا، اگر کوئی ہمیں دیکھنے لگ جائے تو میں پیشاب کے بہانے سے بیٹھ جاؤں گا، تم آگے کو چلے جانا تاکہ پتہ نہ چلے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ تو پھر خیر حضور کی خدمت میں پہنچے اور اسی وقت اسلام لائے اور حرم میں پہنچ کر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔
کفار نے اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر بچایا۔ آپ نے فرمایا اپنی قوم کی طرف لوٹ جا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو کیسے بچایا تھا؟ ان کے اوپر لیٹ گئے ان کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہ تو سردار تھے، اب ان پر تو کوئی ہاتھ اٹھا نہیں سکتا۔ اور یہ کہا کہ ارے یہ تو قبیلہ غفار سے ہے جو شام کے راستے میں پڑتا ہے، ابھی تو اس طرح کر رہے ہو لیکن کل شام کو جاؤ گے، شام کی طرف سفر کرو گے تو پھر تمہارا معاملہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کو بھی اس سے آگاہ کر دو، جب ہمارے ظہور اور غلبہ کی خبر سنو تب آنا۔ اس پر آگے انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلبے کا پورا یقین تھا کہ ایک دن ہمارا غلبہ ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ واپس ہوئے، دونوں بھائیوں نے مل کر والدہ کو اسلام کی دعوت دی۔ والدہ نے نہایت خوشی سے اس دعوت کو قبول کیا۔ اس کے بعد قبیلہ غفار کو دعوت دی۔ نصف قبیلہ، آدھا قبیلہ اسی وقت مشرف بہ اسلام ہوا۔ فائدہ، عمرو بن عبسہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی الہی کے ظہور اور غلبے کا کامل یقین تھا، اور اس بے سر و سامانی میں یقین بدون وحی الہی کے ممکن نہیں۔ اس میں ایک اور نقطہ بتا دیا کہ حضور نے یقین کے ساتھ کہا کہ ہمارا غلبہ ہوگا، اور اتنے یقین کے ساتھ کہنا کہ آگے ہمارا غلبہ ہوگا، یہ جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آئی ہو تو یہ کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ آگے کی خبر کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکتی بغیر وحی کے۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے آگے کے غلبے کی جو خبر دی ہے تو یہ تبھی دی ہے کہ آپ نبی ہے، آپ کی طرف وحی آئی ہے۔ دار ارقم، مسلمانوں کا دار ارقم میں اجتماع۔ جب اسی طرح رفتہ رفتہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہو گئی، تو حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا مکان جمع ہونے کے لیے تجویز ہوا کہ وہاں سب جمع ہوا کریں۔ حضرت ارقم سابقین اولین میں سے ہیں، 7ویں یا 10ویں مسلمان ہیں۔ کوہ صفا پر ان کا مکان تھا۔ صفا اور مروہ جو پہاڑ ہیں، تو کوہ صفا پہاڑی پر ان کا مکان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہیں جمع ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لے آنے کے بعد جہاں چاہتے تھے جمع ہوتے تھے۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ النَّبِيُّ دَارَ الْأَرْقَمِ للصحب مستخفين عن قومهم وقيل كانوا أيخرجون تترى إلى الشعاب للصلاة سرا حتى مضت 3 سنين وأظهر الرحمن بعد الدين وصدع النبي جهرا معلنا إذا نزلت فاصدع بما فوفى وأنذر الشعائر التي ذكر۔ يجمعهم إذا نزلت وأنذر۔ اس کا غالباً ترجمہ آگے انہوں نے کیا ہوا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو اپنے اصحاب کے لیے اپنی قوم سے چھپ کر ٹھکانہ بنا لیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کفار مکہ سے چھپ کر نماز پڑھنے کے لیے گھاٹیوں کی طرف جایا کرتے تھے، پہاڑوں کی طرف جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے اور اللہ نے اس کے بعد دین کو غلبہ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اعلان کیا۔ کب؟ جب اللہ کی طرف سے آیت اتری فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جمع کیا جب اللہ کی طرف سے یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اعلان دعوت، 3 سال تک
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخفی طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور اسی طرح لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ 3 سال کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ علی الاعلان اسلام کی طرف بلائیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک جو بات گزری، دار ارقم رضی اللہ عنہ جو ہے، یہ بدر، احد اور دیگر اور لڑائیوں میں شریک ہوئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں 55 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو 3 سال کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ علی الاعلان اسلام کی طرف بلائیں۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین وانذر عشیرتک الاقربین۔ ایک پہلی آیت سورہ حجر کی ہے، آیت نمبر 94 ہے، اور دوسری آیت سورہ شعراء کی ہے، آیت نمبر 214 ہے۔ جس بات کا، دونوں آیتوں کا ترجمہ ہے، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے، اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے، اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر و شرک سے ڈرائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ شعراء کی 215 نمبر آیت ہے۔ جو ایمان لا کر آپ کا اتباع کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، سورہ حجر کی آیت نمبر 99 ہے، اور آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اب یہ آیات جب اتری، اب کھلم کھلا اسلام کی طرف بلانا آپ نے شروع کیا۔ چنانچہ آپ کوہ صفا پر چڑھے اور قبائلی قریش کو نام بنام پکارا۔ نام بنام پکارا، جب سب جمع ہو گئے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے عقب میں، یعنی دوسری جانب، ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا، بے شک، ہم نے تو آپ سے سوائے صدق و سچائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تب آپ نے فرمایا، میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ابو لہب نے کہا، تف ہے تجھ پر، کیا ہم کو اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر تبت یدا ابی لہب وتب، یہ تمام صورت اسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ آگے پڑھ لے تھوڑا سا۔ دعوت اسلام اور دعوت طعام۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ 1 سا غلہ اور بکری کا ایک دست جو اگلی ٹانگ ہے اس کے اوپر جو گوشت ہوتا ہے، یا مہیا سے ہوندی چاہیے، اور دودھ کا ایک پیالہ مہیا کرو، اور بعد ازاں اولاد مطلب کو جمع کرو۔ میں نے آپ کے ارشاد کی تعمیل کی، کم و بیش 40 آدمی جمع ہو گئے، جس میں آپ کے اعمام چچوں کو کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حمزہ، عباس اور ابو لہب بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر، یعنی جو گوشت انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیش کیا تھا، وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر دندانی مبارک سے چیرا اور پھر اسی پیالے میں رکھ دیا، اور فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ اسی ایک پیالہ گوشت سے سب کے سب سیر ہو گئے، اور کچھ بچ بھی گیا، حالانکہ وہ کھانا صرف اتنا تھا کہ ایک شخص کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ اس کو کہتے برکت۔ اور اس کے بعد مجھ کو حکم دیا، اور دوسرا اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ معجزہ نبی ہے، نبی کا معجزہ ہے جو اللہ نے دکھانا تھا۔ تو کہا کہ وہ کھانا صرف اتنا تھا کہ ایک شخص کے لیے کافی ہو سکتا تھا، لیکن وہ اتنے سارے 40 آدمیوں نے اس کو کھا لیا۔ اور اس کے بعد مجھ کو حکم دیا کہ دودھ کا پیالہ لاؤ اور لوگوں کو پلاؤ،
اسی ایک پیالہ دودھ سے سب سیراب ہو گئے، حالانکہ ایک پیالہ دودھ اتنی زیادہ مقدار نہ تھی۔ ایک پیالہ دودھ تو ایک آدمی بھی پی سکتا ہے، چہ جائے کہ 40 آدمی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے کچھ فرمانے کا ارادہ کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتانے لگے تو ابو لہب نے یہ کہا، اب حضور بات شروع کرنے لگے ہیں۔ ابو لہب نے آگے سے کہا، اے لوگو اٹھو، محمد نے تو آج تمہارے کھانے پر جادو کر دیا ہے، ایسا جادو تو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ یہ دیکھتے ہی لوگ متفرق ہو گئے اور آپ کو فرمانے کی نوبت نہ آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات لازم بات ہے، وہ ایک اٹھ رہا ہے، دوسرا اٹھ رہا ہے، تیسرا اٹھ رہا ہے، وہ مجلس ختم ہو گئی، آپ کو بات فرمانے کی نوبت نہ آئی۔ دوسرے روز آپ نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسی طرح کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح دوسرے روز سب جمع ہوئے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جو شے میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے، کسی شخص نے بھی اس سے بہتر شے اپنی قوم کے سامنے پیش نہیں کی۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں۔ خیر بھی ہو سکتا ہے، یہاں خبر لکھا ہوا ہے، دنیا اور آخرت کی خبر لے کر آیا ہوں، خبر نہیں خیر ہی ہے۔ ابو لہب اگرچہ رشتہ میں آپ کا چچا تھا، لیکن جس طرح تصدیق اور جانثاری اور صداقت و محبت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے اول رہے، اسی طرح تکذیب یعنی آپ کو جھٹلانے میں، آپ کو تکلیف پہنچانے میں، آپ کا مذاق اڑانے میں، بغض و عداوت میں ابو لہب سب سے اول رہا۔ سخط اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہو، غصہ ہو اس پر۔ اسی عداوت میں آپ کی صاحبزادیوں کو یعنی حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو جب قبل از بعثت عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھی، اپنے بیٹوں سے طلاق دلائی تاکہ آپ کو ان کے طلاق دیے جانے سے صدمہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، ان کے 2 بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں کی طرف منسوب تھی، ان دونوں سے نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ بات پیچھے گزری بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب ان کی خالہ نے کہا کہ آپ ناقد خدا ہیں اور آپ نے نکاح بھی ناقد خدا سے کرنا ہے، یعنی باکرہ عورت سے جس کا پہلے سے نکاح نہ ہوا ہو، تو نکاح تو ہوا تھا لیکن رخصت ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ حضور کو صدمہ پہنچے۔ اور یہ جو 2 بیٹے ہیں عتبہ عتیبہ، ان میں سے ایک بعد میں مسلمان ہوا اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کر دے۔ تو پھر اس کا اب عتبہ تھا یا عتیبہ تھا، ان دونوں میں سے ایک، وہ شام کے سفر میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا۔ ابو لہب نے کہا میرے بیٹے کو محمد کی بد دعا کھا گئی، تو خیر پورا لشکر جو تھا انہوں نے سامان جمع کیا اور اس کو بیٹے کو اوپر لٹا دیا سونے کے لیے، اور خود آس پاس لیٹ گئے، لیکن ایک درندہ آیا، شیر آیا، اس نے سب سے چھلانگ لگا کے وہ سامان کے اوپر چڑھ گیا اور اس کو کاٹ دیا اور اس کا معاملہ ختم کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے جو بد دعا کی تھی وہ بد دعا پوری ہو گئی۔ اچھا، اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، اولاد کی محبت ایسی چیز ہے جو دل کو چیر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے موقع پر کتنے آپ زخمی ہوئے اور بہت یعنی آپ کا سر زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، کتنا بڑا صدمہ۔ اور پھر آپ کے چچا اور آپ کے دوست، آپ کے ہم سفر، ہم عمر اور آپ کے رضائی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہوئے، اور آپ نے جب جا کے دیکھا کہ سینہ چرا ہوا ہے اور کان ناک ہر چیز کٹی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا میں اس کے بدلے میں 70 آدمیوں کو قتل کروں گا، ایک کے بدلے میں 70۔ تو ایسی ایک یعنی کیفیت ہوئی کہ آپ کے زبان سے، لیکن اس موقع پہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے میرے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ لیکن یہاں اتنا بڑا صدمہ پہنچا بیٹی کی طلاق کا کہ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ
اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ کہ اس نے تو صدمہ پہنچانے کا سوچا تھا، مگر حقیقت میں اللہ کی عظیم الشان رحمت تھی۔ بعد میں دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی، اور حضرت عثمان ذی النورین، دو نوروں والے، یعنی دونوں بیٹیاں حضور کی نور ہیں، دونوں دو نوروں والے کے لقب سے آپ سرفراز ہوئے۔ 1,24,000 حضرات انبیاء و مرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے صحابہ کرام میں سے صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کی زوجیت میں یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسرے پیغمبر کی دو صاحبزادیاں آئیں اور ذی نورین آپ کہلائے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف اسلام کی دعوت دیتے رہے، اس وقت تک قریش نے آپ سے کوئی تعرض نہیں کیا، لیکن جب علی الاعلان بت پرستوں کی برائیاں بیان کرنا شروع کی اور کفر و شرک سے روکنا شروع کیا، تب قریش عداوت و مخالفت پر آمادہ ہوئے، مگر ابو طالب آپ کے حامی اور مددگار رہے۔ ایک مرتبہ قریش کے چند آدمی جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا ہے اور ہمارے دین کو برا اور ہم کو احمق اور نادان اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ بتلاتا ہے۔ آپ یا تو ان کو منع کر دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان میں نہ پڑے، ہم خود سمجھ لیں گے۔ ابو طالب نے ان کو خوش اسلوبی اور نرمی سے ٹلا دیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح توحید کی دعوت، کفر و شرک کی مذمت میں مشغول رہے۔ ابو لہب اور اس کے ہم خیالوں کی بغض و عداوت کی آگ میں التہاب اور اشتعال پیدا ہوا، اور ان لوگوں کا ایک جھنڈ دوبارہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا، آپ کا شرف اور آپ کی بزرگی ہم کو مسلم ہے، لیکن ہم اپنے معبودوں کی مذمت اور آباء و اجداد کی تجہیل و تحمیق، تجہیل کہ وہ جاہل تھے اور وہ بیوقوف تھے، تجہیل و تحمیق پر کسی طرح صبر نہیں کر سکتے۔ آپ یا تو اپنے بھتیجوں کو منع کر دیں، ورنہ لڑ کر ہم میں سے ایک نہ ایک فریق ہلاک ہو جائے گا۔ ہم لڑیں گے، یا وہ ہلاک ہوں گے یا ہم ہلاک ہوں گے۔ یہ کہہ کر چلے گئے وہ لوگ۔ ابو طالب پر خاندان اور پوری قوم کی مخالفت و عداوت کا ایک اثر پڑا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ کہا، اے جان عم، اے جان عم، اے چچا کی جان، چونکہ چچا تھے ابو طالب، عم چچا کو کہتے ہیں، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے ہیں، لہٰذا تم مجھ پر بھی رحم کرو اور اپنے پر بھی رحم کھاؤ اور مجھ پر ناقابل تحمل بار نہ ڈالو۔ یہ یعنی ایسا بار ہے جو میں نہیں اٹھا سکتا، ایسا نہ کرو۔ ابو طالب کی اس گفتگو سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیال پیدا ہوا کہ شاید ابو طالب میری نصرت و حمایت سے، یعنی مدد سے کنارہ کش ہو جانا چاہتے ہیں، ایک طرف ہو جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اس وقت چشم پر نم اور دل پر غم سے فرمایا۔ چشم آنکھوں کہتے ہیں، پر نم آنکھوں سے، آنسو سے بھری آنکھ اور غم سے بھرا دل۔ آپ نے اس وقت چشم پر نم اور دل پر غم سے فرمایا، اے چچا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں ماہتاب بھی لا کر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو، تو میں ہرگز نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ میرے دین کو غالب کرے یا میں ہلاک ہو جاؤں۔ اور یہ کہہ کر رو پڑے اور اٹھ کر جانے لگے۔ ابو طالب نے آواز دی اور یہ کہا، اے جان عم، تم جو چاہو کرو، میں تمہیں کبھی دشمنوں کے حوالے نہ کروں گا۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری دیکھیں، اللہ اکبر، آپ نے کیسے الفاظ سے اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہا کہ جو کام یعنی ان سے ہو بھی نہیں سکتے، بالفرض اگر وہ کر بھی دے تب بھی میں اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
چاہے میری ساری قوم میری مخالفت میں پر اتر آئے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی کہ دیکھو ابو طالب کتنے اچھے انسان تھے، کتنے بہادر بھی تھے۔ کہا نا کوئی آپ کو کچھ ہاتھ تک نہیں لگا سکتا، میں آپ کی مدد کرتا رہوں گا، پوری قوم مخالف ہو جائے، بہادری دیکھیں۔ لیکن دوسری طرف بد نصیبی دیکھیں، اسلام سے پھر بھی محروم رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ آج تو تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا۔